یا اللہ تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے، بڑا میرا درد ان کے ساتھ، اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے۔ حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ، کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین۔ مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن، 4 سال کی عمر تھی، تو قاری صاحب نے الف بات آسا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے۔ تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے۔ یہ بالا نگالا یاد ہو سکدیاں نے تے قرآن پاک بھی یاد، اللہ خیر کرے۔ شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں، بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا، اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا، لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی۔ یہ شان ہے نا، اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا، اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی۔ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے، جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا۔ بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی، تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے۔ اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار، اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق، پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی عمارت نہ دیکھ، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ، اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ۔ خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے، ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے۔ ہوا کیا، جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی، میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے۔ تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا، تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے۔ تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا۔ تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں۔ خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے، فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا۔ صلی اللہ علیہ، تو حضور کی امت کا اللہ اکبر، وہ قریب۔ اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب ہی نیڑے آ گئے، لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ خیر وقت گزر گیا، بادشاہی مرید ہو گیا، تو پھر دلی سارے میں اسلام، اتنا عدل انصاف، ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی، انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے۔ سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ، سب کہیے صلی اللہ علیہ۔ بڑی غور سے سننے والی بات، ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے، قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں، مقدمات سنے جا رہے ہیں، باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی، بی بی بین کر رہی، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہ بجنے لگے، زور ہونے لگا۔ بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ۔ وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے، برا حال، 2 مہینے کا بچہ، لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متوجہ، بی بی کیا ہوا، پانی پلاؤ بٹھاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی، عزت برباد ہو گئی، تباہ کر دی گئی۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خاوند بنا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا، اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے، کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا، بات کر کون ہے؟ کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے، توجہ ادھر ہو گئی۔ پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ، رنگ ایسا عجیب ہے، انداز ایسا عجیب ہے۔ فرمایا بات تو کر،
उस औरत की आवाज गूंजी तो हालात ही खराब हो गए। कहने लगी बादशाह हौसला पैदा कर सुनने का। कहा तू बात कर। कहने लगी मेरे गोद में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, ये तेरे पीर की नाजायज औलाद है। उठाओ, प्रोफेसर सलीम चिश्ती ने पीएचडी की है, वो लिख रहे हैं इस वाक़े को। तेरे पीर का नाजायज बच्चा है। हाथ कांपने लगे बादशाह के। कहने लगे या अल्लाह, कभी तू कयामत बर्पा कर दे तो मामला ठीक हो जाए, मैं तेरी जुबान खींच दूंगा तेरी कर। तूने बात कैसे की? कहने लगी मैंने कहा था ना तेरे अंदर हौसला नहीं, मेरी इज्जत तार तार हो गई और तू पीर बचा रहा है। अल्लाह अकबर। सुल्तान शमसुद्दीन तमश आसमान की तरफ देख के कहने लगे मौला, मुझ मुजरिम को जिसकी बरकत से उठा के तूने मस्जिद में पहुंचाया, आज मुझे तूने किस इम्तिहान में डाल दिया? ये क्या रंग तूने जिंदगी का बनाया है? कहने लगी बुला उसे, उड़ाब गर्दन। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जरा उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दोस्त। जो शख्स दिल्ली के बाजार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं, औरतें घरों में घुस जाएं, जिसके नाम पर चर्चे हों दीन के, वो शख्स लाठी टिकाता टिकाता। उर्स मनाने आसान है, ढोल ढमक्के करके घरों को जाना आसान है, पर जरा इनकी राहों का मुसाफिर तो बन इन्होंने अंदाज क्या इख्तियार किया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, खबर फैल गई। इतनी शोहरत पाकीज़गी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हुई। लाठी टिकाते टिकाते जब पहुंचे ना बादशाह के दरबार में, बादशाह उठने लगा, काजी उठने लगा, लोग उठने लगे, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आए। माने लगे बेटो बैठ जाओ, आज मैं पीर बन के नहीं आया, मैं मुजरम बन के आया। और कहा मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो, दिल्ली का पीर आज दिल्ली की अदालत में अपने ना करदा जुर्म की सफाई देने आया है। बड़ी लाठी पे टेक लगाई। दिल्ली की गलियां भी रोती हैं कि ये क्या रंग, अल्लाह ये तेरा क्या रंग है। ये ते मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं जे विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंगी होवे। मैं जुल्फ सजन दी वावा, पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए, मैं यार दी कदमी आवा। मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई यूजर न पेश ले आवा, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्हे डावा। पर यार फरीदा कदी मिल पे सोना, यार फरीदा जे कदी ये कदी मिल पे सोना, बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है। कहने लगी बीबी बोल दे गवाही। कहने लगी बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगी अच्छा, वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा सारा रंग ही बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें, आमीन तो कहें। तो खड़े होके कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई। कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता? मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते। अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले। खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। वो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौकों ने मुझे बड़ी सलामियां दी है, जरा मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं। मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई।
تو دلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف منہ کیا. خواجہ معین الدین حیات تھے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ منہ کیا. کہنے لگے معین الدین میں کوئی لوارث تو نہیں نا, میں کوئی لوارث ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے. تیری مجبوریاں درست مگر تیرا وعدہ تھا ساتھ دینے کا وقت آیا ہے. میں کوئی لوارث نہیں کہ اب تو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں دکھ سارا اکیلے برداشت کروں. بڑھاپے کا مجھے بھی پتا ہے, کمزوری کا مجھے بھی پتا ہے, ذوف کا مجھے بھی پتا ہے, پر تتی تھوڑے تھکڑے خاندڑیاں, میں بھی تو تیرے نام تو مفت بھی خاندڑیاں. مجھے بھی تو پتا ہے نا منم غلام علی حیدریم قادریم دمز احمد رضا خامی زنم. میں نے بھی تو اپنا نام نہیں نا جپا, تیرا ہی جپا ہے ساری زندگی. یہ لفظ کہے کہتے میں رویا. آنکھ لگی تو حضرت خواجہ معین الدین صاحب خواب میں ملے. کہنے لگے قطب الدین میرا انتظار کرنا, میں پہنچ رہا ہوں. میرا انتظار کرنا, میرا انتظار. کیا کہا میاں صاحب نے؟ کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا, پھل کچے ہون یا پکے, اے پیر مرید دے سر تے ہی رہندا ہے, جھوٹے ہون یا سچے. میں آیا, فکر نہ کرنا. حضرت سویرے اٹھے, پھر گئے عدالت. پھر کہا نام بھائی پروٹوکول, مجرموں کا پروٹوکول نہیں ہوتا, میں اکیلا جاؤں گا. جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تنے تنہا. 2-4 منٹ زیادہ لے لوں آج آپ حضرات. کہتے میں پہنچا عدالت اور جا کے جب کہا نا کہ ہاں جی حضور بتائیے گواہ بھی خلاف ہے مقدمے بولیں, تو کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتظار کرنا. پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے جی کون گیا تھا اجمیر, کون ہے وہاں سے, ہمیں روحانی باتیں نہ بتائی جائیں. یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا, ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی سے جانے میں. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی, آپ کیس کو لمبا نہ کریں. بادشاہ مرید ہے, لگتا ہے کہ یہ راتوں رات بھگا دے گا پیر کو. اتنی باتیں خواجہ صاحب نے سنی. جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے, پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی. شمس الدین تمش کی آواز گونجی. فرمایا جیسے انہوں نے کہا ویسے کیا جائے گا. 3 دن کے لیے عدالت برخاست کر دی جاتی ہے. چیم گوئیاں ہونے لگی, پھپتیاں کسی جانے لگی. تیسرے دن شام کا وعدہ تھا, چوتھے دن عدالت جانا تھا. قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں. یہاں تو لوگ صفائیاں دیتے ہیں, بولتے نہیں. فرماتے یار میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جنج رکھے, میں اونج ہی رہنا ہے, جیسے اس کی مرضی ویسے. جیڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں, وہ نہ چڑھن اونچائیاں, وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے, میں راضی ہوں. اللہ اکبر. تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا. جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا, بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا. وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا, کوا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو, میرا چن چن کھائیو ماس, میرے 2 نین نہ کھائیو, مینو پیا ملن دی آس. نے کہا سارا کھا جا, آنکھیں چھوڑ دے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا, انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی, آئی نہیں. لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھی. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا, آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک کی کھائی ہے, آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں, آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا, یہ مجھے بتا جاتے اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں. خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا, پیچھے ہٹ, تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا, تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی, چپ کر, یہ کوئی صوفیاء کا طریقہ ہے, چپ کر. حضور غلطی ہو گئی,
میں پہلے نہیں رویا، تو ملا ہے تو رویا ہو، میں پہلے نہیں تڑپا، میں نے شکوا نہیں، تو ملا ہے، اپنا ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا۔ فرمایا چپ کر، جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے۔ سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا، نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں، مجمع لگا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے، یہ کتنے بدبخت ہیں، میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے، کتنے نالائق ہیں، رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں، شان دیکھنے آتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے، عورت کو کہنے لگے اللہ سے ڈر جا، وقت تھوڑا ہے، تو مر جائے گی۔ کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں۔ قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں، خیال کریں۔ کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں، گواہ لائیں، واز نہ کریں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ۔ گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر، تم ہو میرے کتب پر، میرے کتب کے جرم کے گواہ؟ ان کی زبانیں کانپنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے، میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا۔ کہنے لگا جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت۔ جب سب گواہیاں پوری ہو گئی، عورت بھی تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے۔ اب بولیے، علماء ظواہر بھی کھڑے ہیں، حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں، ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں۔ اجمیر کا بوڑھا، اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں، اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے، اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا، بڑے میدان میں مجمع تھا، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا، تیرے رسول کا بھیجا آیا ہوں۔ پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے، اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے، اس کے لیے۔ پھر اٹھے اس بی بی کی طرف بڑھے، لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا۔ جب اجمیر کے بادشاہ نے، عطا رسول نے، ہند الولی نے، امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے، 2 مہینے کا بچہ۔ جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو، بچے بھی کبھی بولے ہیں؟ میں بی بی چپ کر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں، قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں، وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مریم بھی تو ولی اللہ تھی، وہ نبی تو نہیں تھی۔ اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے، تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے۔ یوں کپڑا ہٹایا، بچہ بول۔ 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے، لوگ رونے لگے، بی بی بے ہوش ہو کے گری، فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر، میرے کتب کی بات بتا۔ کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی، وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے۔ یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے، کئی مسلمان خریدے گئے، یہ گواہ خریدے گئے۔ جب گواہی ہو گئی، بچہ یہ لفظ کہہ کے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا۔ خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا، خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے، لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں۔ فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے، جس نے بولنا تھا وہ جو جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی، تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا۔ حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے، کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا کتب میرا ہے، میں اجمیر ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد، اب میرے پاس رہے گا، تم نے ستایا ہے میری اولاد کو، اب یہ میرے پاس رہے گا، میں نے نہیں تمہیں دینا۔ لوگ راہیں بچھا کے، نظریں بچھا کے بیٹھ گئے، پاؤں میں گر گئے، کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، ہمارے لیے نہیں، تعمیر شریعت کے لیے، ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے۔
ख्वाजा साहब कहने लगे कुतुबुद्दीन जा, तुझे छोड़ के जाता हूं, अब कयामत तक कोई तेरी रुसवाई की जरूरत नहीं कर सकेगा। अजीज याद रख, ना अफवाहों पे लगा करें, ना किसी बरादरी, किसी कौम, किसी शख्स के बारे में ऐसी बातें। यहां तो लोग गड़ गड़ के चीजें लाते, गड़ गड़ के चीजें लाते, और जिनकी हैं उनके पास बड़े दलाइल हैं।